بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ سائمہ کے وہ دو قاتل کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ شہناز نے پوچھا۔ اور پاپا آپ کیا کرتے رہیں گے؟ میں شیو سینا کے لیڈر بال ٹھاکرے کی پوری ہسٹری اور اس کے خاندانی حالات معلوم کرتا رہوں گا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے۔ میں اپنے معاملے میں خیال خوانی کے ذریعے مصروف ہو گیا۔ شہناز اور پارو اس وقت ڈاکٹر صابر کے اندر پہنچی جب وہ بنگلے میں تھا اور منتری دین دیال کو گدا کہہ رہا تھا۔ پھر وہ ان کے ساتھ ہسپتال پہنچ گئیں۔ ہسپتال کے تمام عملے کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ انجلی کے سامنے ڈاکٹر موس مین اسمتھ کو ڈاکٹر صابر کہا کریں، ورنہ اس کے دل پر برا اثر پڑے گا۔ اسے دوبارہ زندگی دینے کے لیے ڈاکٹر صابر نے اب بڑی محنت کی ہے اور ڈاکٹر کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ ہسپتال کے تمام ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروں نے ڈاکٹر صابر کو ایک یہودی غیر ملکی ڈاکٹر سمجھ کر اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ ایک نے کہا اگر آپ کا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس نہ آتا تو ہم آپ کو ڈاکٹر صابر ہی سمجھتے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا میں حیران ہوں کہ آپ ہمارے ہندی زبان بھی بول رہے ہیں۔ ڈاکٹر صابر نے کہا اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، آپ سب ہندوستانی ہیں لیکن انگریزی فر فر بولتے ہیں۔ ویسے میری ماں ہندوستانی اور باپ یہودی تھا۔ ماں کے حوالے سے مجھے انڈین کلچر اچھا لگتا ہے۔ منتری دین دیال نے صابر کو زیادہ دیر ڈاکٹروں کے ہجوم میں رہنے نہیں دیا۔ وہ اپنی بھتیجی کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے انجلی کے کمرے کی طرف لے آیا۔ وہ اس کی آمد کی خبر سن چکی تھی، اس لیے اچھی طرح کنگھی چوٹی کر کے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سینے میں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ بڑی مشکلوں سے دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ پھر کھلے ہوئے دروازے کے باہر سے صابر کی آواز آئی، انجلی میں تمہارے سامنے آنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انجلی نے کہا ڈاکٹر تمہاری آواز پھر ایک بار مجھے زندگی دے رہی ہے۔ تم جو کہنا چاہتے ہو کہتے رہو، میں سنتی رہوں گی۔ ویسے تمہاری آواز تھوڑی سی بدل سی گئی ہے۔ ہاں میرے گلے میں تکلیف تھی، میں نے ایک چھوٹا سا آپریشن کرایا تھا۔ اگر تمہارے منتری چاچا نہ ہوتے تو ان کی سفارش کے بغیر ایک قیدی کا آپریشن کرنے کی سہولتیں نہ مل پاتی۔ باہر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے منتری نے خوش ہو کر ڈاکٹر صابر کے شانے کو تھپتھپایا۔ بھتیجی کی نظروں میں اس کی کارکردگی کے نمبر بڑھ گیا تھا۔ صابر نے کہا میں سامنے آنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم صرف ایک مریضہ تھیں مگر اب میری مرحومہ بیوی کے دل نے ہمارے درمیان ایک گہری رفاقت پیدا کر دی ہے۔ وعدہ کرو مجھے دیکھ کر خود کو بڑے حوصلے اور قوت ارادی سے نارمل رکھو گی۔ وہ بولی میرے سینے میں جو دل ہے وہ تمہاری امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کروں گی۔ میرے اور تمہارے درمیان سائمہ زندہ ہے، میں اسے زندہ رکھوں گی۔ ڈاکٹر صابر کھلے ہوئے دروازے پر آ گیا۔ انجلی نے اسے مسرتوں سے دیکھا، اس کے پیچھے دین دیال تھا۔ وہ بولی چاچو آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ڈاکٹر صابر کو جھوٹے الزامات سے بری کرایا ہے۔ پلیز آپ بھی ابھی جائیں، میں ڈاکٹر سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ دین دیال کو اپنی توہین کا احساس ہوا۔ بھتیجی تعریف بھی کر رہی تھی اور اسے وہاں سے بھگا بھی رہی تھی۔ اس نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، ضرور تنہائی میں باتیں کرو، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ صابر نے کمرے میں آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھا تو انجلی نے کہا وہاں نہیں، وہ ڈاکٹر کی کرسی ہے۔ وہ بولا ہاں ڈاکٹر کی کرسی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں، لیکن تم سائمہ کے لیے ڈاکٹر نہیں ہو۔ وہ بیمار ہوتی تو اس کے قریب یہاں بستر پر آ کر بیٹھ جاتے، اور تمہاری سائمہ بیمار ہے۔ وہ ہچکچانے لگا۔ انجلی نے کہا کیا تم اتنے بے مروت بنو گے کہ اپنی سائمہ کے دل پر ہاتھ نہیں رکھو گے؟ اس نے کن اکھیوں سے انجلی کے سینے کے اس حصے کو دیکھا جہاں سائمہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ سائمہ وہاں چھپی ہوئی تھی اور اس سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ صابر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا میں یہاں سائمہ کو محسوس کر رہا ہوں مگر قریب آؤں گا تو دنیا والے مجھے انجلی کے قریب دیکھیں گے، اس لیے دیکھیں گے کہ تم دروازہ بند کرنا بھول گئے ہو۔ دروازہ بند ہوگا تو نہ کوئی دیکھے گا اور نہ ہی کوئی اعتراض کرے گا، کیونکہ دنیا کا ہر صابر اپنی سائمہ کے پاس بند دروازے کے پیچھے آتا ہے۔ شہناز نے انجلی کے دماغ پر مسلط ہو کر سائمہ کی آواز اور لہجے میں پکارا میرے صابر، میری آواز پہچان رہے ہو؟ صابر نے چونک کر انجلی کو
کو دیکھا وہ سائمہ کے انداز میں بولی، دیکھنے سے میں دکھائی نہیں دوں گی، میں انجلی کی پناہ گاہ میں ہوں، انجلی کے پاس آؤ گے تو مجھے پاؤ گے۔ وہ تڑپ کر دروازے کے پاس آیا، اسے بند کر کے چٹکنی چڑھائی، پھر تیزی سے چلتا ہوا انجلی کے بالکل قریب بیٹھ کر بولا، تم انجلی ہو مگر سائمہ کی زبان سے بول رہی ہو یا میرے اندر کا پیار ہے جو اپنی سائمہ کی آواز سن رہا ہے؟ وہ بولی، اپنی سائمہ کے دل کو اپنے دل سے لگا کر دیکھ لو۔ صابر نے دیوانہ وار انجلی کو دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا، دل سے دل مل گئے، سائمہ اس کے دل سے لگ کر دھڑکنے لگی، اس کی دھڑکنیں اپنے صابر سے کہہ رہی تھیں، میں تجھے کھو کے بھی زندہ ہوں، یہ دیکھا تو نے کس قدر حوصلہ ہارے ہوئے انسان میں ہے۔ پارو منتری دین دیال کے اندر تھی، وہ انجلی کے دروازے سے واپس آ کر ایک ڈاکٹر کے چیمبر میں بیٹھ گیا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ جھوٹ اور فریب کی گاڑی زیادہ دور نہیں چلے گی، آج نہیں تو کل یہ بید کھلے گا کہ وہ صابر نہیں بلکہ ایک یہودی ڈاکٹر ہے۔ مانا کہ رپوش ہو جانے والا صابر اس ہسپتال تک مرنے نہیں آئے گا، لیکن فون کے ذریعے یا خط وغیرہ کے ذریعے اسے حقیقت بتا سکتا ہے۔ منتری کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، پریشان خیالات کہہ رہے تھے کہ انجلی کو حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اپنے منتری چچا سے نفرت کرے گی، اس کی نفرت سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا۔ انجلی کو آپریشن سے پہلے اپنی زندہ رہنے کا یقین نہیں تھا، لہذا اس نے اپنے وکیل سے کوئی وصیت لکھوائی تھی اور چاچا سے صاف کہہ دیا تھا، دیکھو چاچا، میں نے اپنی دولت سے آپ کو اسمبلی میں پہنچا دیا، اب آپ منتری بن گئے ہیں، وزارت صحت میں بھی خوب حرام کی کمائی ہوتی ہے، آپ جعلی دواؤں کا کاروبار کرنے والوں سے لاکھوں روپے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں مرنے سے پہلے نیکی کمانا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میری دولت اور جائیداد پر نظر نہ رکھیں، میری وصیت کے مطابق آپ کو میرے مرنے کے بعد پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، البتہ جب تک زندہ رہوں گی آپ کے کام آتی رہوں گی۔ لیکن اب حالات ایسے بدل گئے تھے کہ بید کھلنے کے بعد انجلی اپنے چاچا سے نفرت کرتی، زندہ رہ کر بھی اس کے کام نہ آتی، اس نے تو دھمکی بھی دی تھی کہ اپوزیشن پارٹی سے مل جائے گی اور چاچا کے مقابلے میں جو امیدوار اگلے سال کھڑا ہوگا اس کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہائے گی۔ ان حالات میں دین دیال کے لیے اپنی بھتیجی کی زندگی اور موت برابر ہی تھی، بلکہ اس کی موت سے کچھ فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی تدبیر پک رہی تھی، اس نے بھتیجی کو زندہ رکھنے کے لیے کرائے کے 2 قاتلوں کے ذریعے سائمہ کو قتل کرایا تھا۔ سائمہ کے دل سے انجلی کو نئی زندگی ملی تو انجلی نے وعدہ کیا تھا کہ جب اسپتال سے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر جائے گی تو اگلے الیکشن کے لیے ابھی سے بڑی بڑی رقمیں چاچا کو دیتی رہے گی۔ اب حالات کسی وقت بھی پلٹا کھا سکتے تھے، ایسے میں یہ تدبیر سوچ رہی تھی کہ انجلی کو اغوا کرایا جائے، اس سے جبرن چاچا کے حق میں وصیت لکھوائی جائے اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے وکیل کو پہلی وصیت منسوخ کرنے کا حکم دے۔ اس دوران وہ مفرور ڈاکٹر صابر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا کہ اس نے انجلی کو اغوا کیا ہے اور اپنی مرحومہ بیوی کے دل کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انجلی کو کہیں حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ تدبیر اچھی تھی، کرائے کے گنڈوں اور قاتلوں کی مدد سے کامیاب ہو سکتی تھی۔ پارو اس کے یہ تمام چور خیالات پڑ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے چیمبر میں تھا، فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا، تھوڑی دیر میں رابطہ ہو گیا۔ کسی نے پوچھا، ہیلو، کون ہے؟ دین دیال نے کہا، میں فون پر نام نہیں بتا سکتا، میری آواز سے پہچانو۔ ارے آپ تو ہمارے بھگوان ہیں، میں نے پہلے ہی پہچان لیا تھا، بس یقین کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ مالک حکم کریں، پچھلی بار تم نے 2 بندے دیے تھے، انہوں نے بڑی صفائی سے کام کیا تھا، ان سے کہو آج سہ پہر 3 بجے وہیں ملاقات کریں جہاں پچھلی بار کی تھی۔ مالک کا حکم سر آنکھوں پر، وہ دونوں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جائیں گے۔ دین دیال نے ریسیور رکھ دیا، جو شخص دوسری طرف سے باتیں کر رہا تھا پارو اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ گاندھی نگر کے علاقے کا دادا چمپک لال تھا، بڑی بڑی سیاسی اور کاروباری شخصیات کو ضروریات کے تحت گنڈے اور قاتل وغیرہ سپلائی کرتا تھا۔ چمپک لال نے فون کے ذریعے کسی سے کہا، چندو اور راما سے کہو میں نے ابھی انہیں بلایا ہے، فوراً چلے آئیں۔ اتنا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پارو نے میرے اندر آ کر کہا، پاپا آپ زیادہ مصروف نہ ہوں تو میں رپورٹ پیش کروں؟ ہاں بیٹے ضرور بولو، کیا بات ہے؟ وہ مجھے دین دیال کے شیطانی ارادوں کے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے کہا، شاباش، اسی طرح خاموشی سے معلومات حاصل کرتی رہو، میں 3 بجے منتری دین دیال کے اندر پہنچ جاؤں گا، تم بھی وہاں موجود رہو گی۔ وہ چلی گئی۔ میں بال ٹھاکرے کے متعلق
معلومات حاصل کر رہا تھا۔ وہ 28 برس پہلے ایک اخبار میں کارٹونسٹ کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ اس وقت سے وہ مسلمانوں کا مخالف تھا، بلکہ یوں لگتا تھا وہ ماں کے پیٹ سے اپنے ذہن میں اسلام دشمنی لے کر پیدا ہوا تھا۔ امریکہ کی ایک ہندو تنظیم نے اسے انتہا پسند ہندو بال ٹھاکرے کو ہندو آف دی ایئر کا خطاب دیا ہے۔ اس کا تعلق شیو سینا پارٹی سے ہے۔ اگر وہ بی جے پی سے اتحاد نہ کرتا تو مہاراشٹر میں کانگریس کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ جس دوسری پارٹی بی جے پی سے اس نے اتحاد کیا وہ بھی متعصب ہے۔ اس پارٹی میں سدھو رتھیارا نامی ایک عورت ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ اگر سدھو کو عورتوں کی بال ٹھاکرے یا لیڈی ٹھاکرے کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان دونوں ٹھاکرے اور سدھو صوبے کی حد تک اختیارات حاصل کرنے کے بعد ممبئی پولیس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے دوسرے شہروں سے آ کر ممبئی میں آباد ہونے والے مسلمانوں کو بھگانے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ ایسی مہم میں پولیس والوں کی بھی چاندی تھی۔ وہ مسلمانوں کے محلوں اور گھروں میں چھاپے مارتے تھے، ان کی نقدی زیورات اور دوسرا سامان چھین لے جاتے تھے، حتیٰ کہ جو مسلمان لڑکی پسند آ جاتی تھی اسے کسی جھوٹے الزام میں تھانے لے جاتے تھے، پھر وہاں سے کئی دنوں کے لیے اسے غائب کر دیتے تھے۔ جب وہ واپس آتی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ ویسے بہت کم لڑکیاں واپس ملتی تھیں، باقی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ فروخت ہو کر ایک شہر سے دوسرے، پھر دوسرے سے تیسرے شہر میں جا کر بازار میں بیٹھنے کے قابل رہ جاتی تھیں۔ اس صدی کے اختتام تک بوسنیا، چچینیا، صومالیہ، ہندوستان اور کشمیر وغیرہ میں جتنی مسلمان عورتیں بے آبرو ہوئی ہیں، اگر ان کا شمار کیا جائے تو عالمی اسلامی برادری کے سارے شرم سے جھک جائیں گے۔ میرا خیال ہے ان مظلوم مسلمان عورتوں کی بے آبروئی کا حساب تمام اسلامی ممالک میں ہے، لیکن حساب تو ہے، غیرت میں آنے والا اسلامی جذبہ نہیں ہے۔ بال ٹھاکرے کے گھر کی عورتیں پچھلی رات ایک شادی کی تقریب میں گئی تھیں۔ اس کی ایک جوان بیٹی رچنا ٹھاکرے بھی پچھلی رات جگہ کے بعد آ کر سو گئی تھی۔ میں نے اس کے خوابیدہ دماغ میں جا کر اس پر تنویمی عمل کیا تھا۔ وہ پورا خاندان ہی مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس کی بیٹی رچنا بھی مسلمانوں کو کم ذات اور نیچ ذات کہتی تھی۔ میں نے اس کے خواب میں ڈاکٹر صابر کو پیش کیا اور اس کے ذہن میں یہ نقش کر دیا کہ وہ اس مسلمان ڈاکٹر کو دل و جان سے چاہتی ہے، اس سے ملتی بھی رہتی ہے۔ اگر اس کے باپ بال ٹھاکرے نے ڈاکٹر صابر سے اس کی شادی نہیں کی اور دشمنی کی تو وہ بھی اپنے پورے خاندان کی دشمن بن جائے گی۔ بال ٹھاکرے کو ہندو آف دی ایئر کا جو خطاب ملا ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ صرف مہاراشٹر نہیں بلکہ پورے بھارت میں اس کا سیاسی کیریئر تباہ ہوگا اور یہ جاگ ہنسائی ہوگی کہ باپ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے اور بیٹی ایک مسلمان کی گرل فرینڈ ہے۔ میرے تنویمی عمل کے مطابق رچنا نے خواب میں ڈاکٹر صابر سے بڑی رومانوی ملاقات کی اور وعدہ کیا کہ آج شام 6 بجے گاندھی پارک میں صابر سے ملاقات کرے گی، پھر آدھی رات تک وقت گزارنے کے بعد چلی جائے گی۔ میں نے دن کے وقت ممبئی کے مختلف علاقوں میں گھومنے کے دوران ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرے پر ذرا سی تبدیلی کی تھی، پھر ایک فوٹوگرافر کو ٹریپ کیا تھا۔ وہ ایک مکان میں تنہا رہ رہا تھا۔ میں نے اس پر بھی مختصر سا عارضی عمل کیا تاکہ وہ بھی 6 بجے شام کو گاندھی پارک آئے اور ہماری تصویریں اتارتا رہے۔ ان مصروفیات میں دوپہر کے 2 بج گئے۔ منتری نے کرائے کے قاتلوں کو اپنی سرکاری کوٹھی میں بلایا تھا۔ میں بھی وہاں 3 بجے پہنچا۔ وہ ایک وزیر تھا، سرکار کا ایک بہت اہم آدمی تھا۔ اس کوٹھی کے آس پاس پولیس کا پہرا لگا تھا، کوئی منتری کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پارو نے منتری کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ انٹرکام کے ذریعے سیکیورٹی افسر سے بولا، میرا ایک مہمان گیٹ پر ہے، اسے اندر آنے دو۔ اس نے یہ کہہ کر انٹرکام کا بٹن دبا کر آف کر دیا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر وہ دونوں کرائے کے قاتل چندو اور راما کھڑے ہوئے تھے۔ راما نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، سرکار ابھی آپ بڑی راجداری کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے میں کسی مسلمان کو یہاں بلا رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کا راجدار ہے؟ دین دیال نے پارو کی مرضی کے مطابق کہا، میرے بہت سے رازدار ہیں، تم لوگ صرف اپنے کام کی باتیں کرو۔ ایسے ہی وقت میں کمرے میں آ گیا۔ وہ تینوں مجھے دیکھتے ہی گھبرا سے گئے کیونکہ میں ڈاکٹر صابر کا ہم شکل تھا۔ منتری دین دیال نے مجھے دیکھ کر یہ سمجھا کہ میں راہ کی قید سے فرار ہونے والا اصلی ڈاکٹر صابر ہوں۔ وہ دونوں قاتل بھی سائمہ کو ہلاک کرتے وقت ڈاکٹر کو اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ منتری نے خوفزدہ ہو کر صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں مگر
انجلی تو اسپتال میں ہے، اسے تمہارے جیسے قابل ڈاکٹر کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اور مجھے تمہارے جیسے منتری کے دل کی ضرورت ہے، میں تمہارا دل نکال کر ایک مریض کو عطیے کے طور پر دوں گا۔ وہ سہم کر بولا، نہیں، میں تو ابھی زندہ ہوں اور زندہ انسان کا دل نہیں نکالا جاتا۔ میری شریک یاد بھی زندہ تھی، لیکن تم نے ان ذلیل قاتلوں کے ذریعے اسے ہلاک کر کے اس کے دل کو اپنی بھتیجی کے سینے میں پہنچا دیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح پہلے یہ دونوں تمہیں قتل کریں گے، پھر تمہارے دل کو دوسرے کے سینے میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ چندو نے ہنستے ہوئے کہا، سنتری جی آپ اس بزدل سے ڈر رہے ہیں جو ہمارے مقابلے میں اپنی بیوی کو نہ بچا سکا۔ راما نے کہا، ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈاکٹر لڑنا اور فائٹ کرنا نہیں جانتا ہے۔ جب یہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے میرے اوپر حملہ کرنے لگا تو میں نے ایک لات ماری، بس منتری جی ایک ہی لات کھا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے گھوم کر اس کے منہ پر ایک لات ماری، وہ پیچھے جا کر ایسے گرا کہ فوراً اٹھ نہ سکا۔ ایک ہی ٹھوکر میں اس کا سر چکرا رہا تھا، ناک کے نتنوں اور باچوں سے خون کی پتلی دار بہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چندو نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے جھک کر اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا، پھر اسے اپنے سر سے بلند کر کے شیشے والی سینٹر ٹیبل پر دے مارا۔ اس کا پورا جسم شیشہ توڑتا ہوا میز کے نیچے قالین پر گر گیا۔ شیشے کے کتنے ہی ٹکڑے اس کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ منتری دین دیال تھر تھر کانپ رہا تھا۔ راما چندو کو شیشے کے ٹکڑوں سے لہو لہان ہوتے دیکھا تو فرش پر سے اٹھ کر ریوالور نکال لیا، پھر کہا، خبردار دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، یہاں منتری جی کا راجداری والا معاملہ ہے، اس لیے میں نے ہتھیار استعمال نہیں کیا تھا۔ منتری جی نہیں چاہتے کہ اندر کی بات باہر پہرے دینے والوں کو معلوم ہو۔ اپنے زندگی چاہتے ہو تو زمین پر اوندے منہ لیٹ جاؤ۔ میں نے دیکھا پارو اس کے دماغ میں تھی، اس نے مجھے نشانے پر رکھا تھا، لیکن پارو کی مرضی کے خلاف گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ میں نے ریوالور پر ایک ٹھوکر ماری، وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر اچھلتا ہوا چھت کی طرف گیا، پھر نیچے آنے لگا۔ اس نے ریوالور کو کیچ کرنے کے لیے چھلانگ لگائی، لیکن پارو نے اسے اوندے منہ گرا دیا۔ اس ریوالور کو میں نے کیچ کر کے کہا، اسی طرح اوندے منہ لیٹے رہو۔ ہاں تو منتری دین دیال، یہ دونوں تمہاری سورما قاتل فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، یہ تمہیں بچانے کے قابل نہیں رہے۔ باہر جتنے مسلح سپاہی ہیں انہیں آواز دینے کے لیے منہ کھولو گے تو ریوالور کی گولی منہ میں چلی جائے گی۔ چندو اپنے جسم سے شیشے کی کرچیاں نکال رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم بڑے چاقو باز ہو، تم نے میری بیوی سائمہ کو پیچھے سے جکڑ کر کیسے اس کے نرخرے پر چاقو چلایا تھا، یہ منظر میں پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ منتری کو پیچھے سے جکڑ لو۔ منتری دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں گرنے آ رہا تھا۔ میں نے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، رحم کی بھیک نہ مانگنا، میری کشمیری بیوی نے کسی ہندوستانی کا گھر نہیں اجاڑا تھا، وہ تمہارے جیسے کسی منتری کی کرسی نہیں چھین رہی تھی، لیکن تم نے اس کی زندگی چھین لی۔ میں نے چندو کا نشانہ لے کر کہا، تم نے فوراً میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ بولو، اپنی زندگی چاہتے ہو یا منتری کی؟ دوسروں کی زندگیاں چھیننے والوں کو اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ چندو نے فوراً ہی منتری کو پیچھے سے جکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر کھولا۔ میں نے کہا، تم ان قاتلوں کے ذریعے انجلی سے اپنی وصیت لکھوا کر اسے بھی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ انجلی کی موت سے میری سائمہ کی بھی موت ہوتی اور اس کے سینے میں وہ پیار بھرا دھڑکتا ہوا کشمیری دل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا، لیکن کشمیریوں کی آوازیں اب پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، لہٰذا تم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے چندو کے دماغ میں پہنچ کر اسے قتل کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے جس طرح سائمہ کے حلق پر چاقو پھیرا تھا، اسی طرح منتری دین دیال کے حلق پر پھیر کر اسے فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک مرغے بسمل کی طرح پھڑپھڑاتا رہا، پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ راما اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، اٹھو، اب تم دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کا قتل کرنا ہے۔ چندو نے کہا، ہم دونوں جگری یار ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کریں گے۔ جو جگری یار ہوتے ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں کی بھی سلامتی چاہتے ہیں، صرف اپنے یار کی سلامتی نہیں چاہتے۔ تم لوگوں کو سائمہ کے قتل کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے پارو سے کہا، وہ راما کو اپنی جگہ سے ہلنے نہ دے۔ پھر میں نے چندو کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے آگے بڑھ کر راما
راما کے گلے پر چاقو پھیر دیا، اس کے ساتھ ہی اپنے چاقو کی دھار کو اپنے حلق میں رکھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کے ہاتھوں کا دباؤ ڈالا، سانس لینے کی نالی کٹ گئی، وہ فرش پر گر کر اپنے ساتھی راما کی طرح تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب وہاں صرف میں رہ گیا تھا۔ پارو کی سوچ کی لہروں کو رہنے کے لیے میرے ہی دماغ میں جگہ ملی۔ اس نے پوچھا، پاپا آپ یہاں سے کیسے جائیں گے؟ میں نے انٹرکام کا بٹن آن کیا، پھر منتری دین دیال کی آواز اور لہجے میں سیکیورٹی افسر سے بولا، ابھی جو مہمان آیا تھا وہ واپس جا رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، آل رائٹ سر۔ میں نے انٹرکام کا بٹن آف کر دیا۔ پارو بولی، واہ پاپا، اتنی سی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، میرے ساتھ رہ کر اسی طرح بہت کچھ سیکھتی رہو گی۔ اب تم جا کر ذرا ڈائریکٹر را کی خبر لو۔ وہ چلی گئی۔ میں منتری دین دیال کے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا آیا۔ کسی پہرے دار نے مجھ پر شبہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں منتری جی کی آواز میں حکم مل چکا تھا مجھے کسی رکاوٹ کے بغیر جانے دیا جائے۔